سب سے پہلے نماز کا حساب اس طور پر لیا جائے گا کہ اپنی تمام عمر میں کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں اور کتنی ذمہ واجب ہیں، اور ارکان و آداب ظاہری باطنی کیوں کر ادا کیے ہیں، اور کس قدر نوافل پڑھے ہیں، اور اگر اس کے فرائض ترک ہوئے ہیں تو ایک فرض کے عوض 70 نوافل قائم ہو سکیں گے۔ نماز انسانی صورت میں حاضر ہو جائے گی۔ جو نمازیں بلا خشوع و خضوع، ذکر الہی، درود و وظائف پڑھی گئی ہوں وہ بے دست و پا ہوں گی۔ جن نمازوں میں ان امور مذکورہ کا لحاظ رکھا گیا ہو وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہوں گی۔ اس کے بعد دیگر عبادات بدنی کا بھی، مثلا روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کا اسی طور پر حساب و کتاب ہوگا۔ نیز زہد، حرص دینی علوم، خون، زخم، اکل و شرب، ناجائز خرید و فروخت، حقوق العباد وغیرہ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ ظالموں سے مظلوم کو اس طور سے بدلہ دیا جائے گا کہ اگر ظالم نے نیکیاں کی ہیں تو اس کے حسب ظلم مظلوم کو نیکیاں دلوائی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ حسب اندازہ ظلم ظالم کی گردن پر ڈالے جائیں گے۔ البتہ ظالموں کا ایمان و عقیدہ نہ دیا جائے گا۔ بعض ایسے اعلی ہمت بھی ہوں گے کہ خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اپنی نیکیوں کو بغیر کسی عوض کے دوسروں کو بخش دیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ 2 آدمی مقام میزان میں اس قسم کے حاضر ہوں گے کہ ایک کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، دوسرا ایسا ہوگا کہ جس کی صرف ایک نیکی ہوگی۔ اول الذکر کو حکم ہوگا کہ کہیں سے اگر ایک نیکی مانگ لائے تو نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور تو جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ تمام لوگوں سے استدعا کرے گا مگر کہیں سے کامیابی نہ ہوگی، آخر مجبوراً واپس آئے گا۔ جب آخر و ذکر کو یہ حال معلوم ہوگا تو کہے گا کہ بھائی میری تو صرف ایک نیکی ہے، اور باوجود اتنی خوبیوں کے تجھ کو ایک نیکی بھی کسی نے نہ دی، بھلا مجھ کو کون دے گا؟ لے یہ ایک نیکی تو لے لے تاکہ تیرا کام تو بن جائے۔ میرا اللہ مالک ہے، خداوند کریم اپنے بے انتہا فضل و کرم سے ارشاد فرمائے گا، ان دونوں کو جنت میں لے جا کر ایک درجہ میں چھوڑ دو۔ تمام چھوٹی بڑی نیکیاں میزان میں داخل کر دی جائیں گی، لیکن ان کا وزن حسب عقیدہ ہوگا، یعنی جس قدر عقیدہ پختہ و خالص ہوگا اتنی ہی زیادہ وزنی ہوں گی۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کی 99 برائیاں ہوں گی اور صرف ایک نیکی، اور یہ تولتے وقت بارگاہ ایزدی میں عرض کرے گا، اے خداوند میری اس نیکی کی اتنی برائیوں کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے کہ تولی جائے؟ جب میں دوزخ کے لائق ہوں تو بغیر تولے مجھ کو بھیج دے۔ اس وقت ارشاد باری ہوگا کہ ہم ظالم نہیں،
یہ ضرور تولی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت وہ برائیوں کے مقابلے میں تولی جائے گی تو اس کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ مستحق جنت قرار پائے گا۔ شاہ رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرے علم میں یہ نیکی شہادت فی سبیل اللہ ہے جو تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ واللہ عالم۔ اگرچہ پل صراط اور میزان کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، مگر اظہر یہ ہے کہ میزان بہت سی ہوں گی۔ چنانچہ یہ آیات کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَۃ سے یہی مفہوم ہے۔ اسی طور سے یہ بھی قیاس میں آتا ہے کہ پل صراط بھی بہت سے ہوں گے، خواہ ہر امت کے لیے یا ہر قوم کے لیے۔ واللہ عالم۔ قبل اس کے کہ میدان محشر سے پل صراط پر گزرنے کا حکم ہو، تمام میدان محشر میں اندھیرا چھا جائے گا۔ پس ہر امت کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ چلنے کا حکم ہوگا۔ اہل ایمان کو نور کی دو مشعلیں عنایت ہوں گی، ایک آگے چلے گی، دوسری دائیں جانب، اور جو ان سے کمتر ہوں گے ان کو ایک ایک مشعل دی جائے گی، اور جو ان سے کم ہوں گے ان کے صرف پاؤں کے انگوٹھے کے آس پاس خفیف سی روشنی ہوگی، اور ان سے بھی جو گئے گزرے ہوں گے ان کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح روشنی دی جائے گی، جو کبھی بجھے گی اور کبھی روشن ہوگی۔ جو منافق ہوں گے، جو ذاتی نور سے بالکل خالی ہوں گے بلکہ دوسروں کے نور کی مدد سے چلیں گے، یہاں تک کہ جس وقت یہ سب لوگ دوزخ کے کنارے کے قریب جا پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے پل کے اوپر پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ حکم ہوگا کہ اس پر ہو کر جنت میں چلو۔ حاصل کلام، جب میدان محشر سے پل صراط پر پہنچیں گے تو آواز ہوگی، اے لوگو اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سے گزر جائے۔ اس کے بعد بعض لوگ تو بجلی کی چمک کی طرح، بعض ہوا، بعض گھوڑے، بعض اونٹ، بعض معمولی رفتار کے مانند پل صراط سے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ نہایت محنت و مشقت کے ساتھ پل پر چلیں گے۔ اس وقت دوزخ میں بڑے بڑے عنقز نکلیں گے جو ان میں سے بعض کو تو چھوڑ دیں گے، بعض کو کچھ کاٹیں گے اور بعض کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے رشتہ امانتیں لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گی، پس جنہوں نے ان کی رعایت نہ کی ان کو دوزخ میں کھینچ کر ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت اعمال صالح مثلاً نماز، روزہ، درود و وظائف وغیرہ لوگوں کے دستگیر ہوں گے، اور خیرات آگ کے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ قربانی سواری کا کام دے گی، اور اس مقام کے ہول کی وجہ سے کسی کی آواز تک نہ نکلے گی، مگر پیغمبر ان امتوں کے حق میں رب سلم فرمائیں گے۔